رحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے اور اس میں خاص طور پہ خواتین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مردوں کو بھی یہ سورت پڑھنی چاہیے بار بار اور تفصیل سے، اور خاص طور پہ خواتین کو یہ سورت بڑی پڑھنی چاہیے، انہیں پتہ چلے کہ ان کا حق کیا ہے، جو رب کائنات نے ان کو حقوق دیے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور خواتین کے حقوق اس سے زیادہ ہے جتنے وہ سڑکوں پر مانگتی پھر رہی ہیں۔ اسلام نے مالی حقوق بھی دیے خواتین کو، ازدواجی حقوق بھی دیے، انسانی حقوق بھی دیے، حتیٰ کہ اسلام نے گھر کی ملکہ بنا دیا۔ باپ کو کہا اگر تو دو یا تین بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا تو تیرے لیے یہ جنت ہے، تیرے سامنے جہنم اور تیرے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی، تجھے جہنم نہیں جانے دیں گی۔ بھائی کو کہا کہ اگر 2 یا 3 بہنیں تو نے ان کی اچھی تعلیم تربیت کی اور شادی کر دی تو تیرے اور جہنم کے درمیان میں یہ آڑ بن جائیں گی۔ بیٹوں کو کہا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خامند کو کہا کہ تیرا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے۔ ہر ایک کو بتا دیا اسلام نے کہ تیری نیکی عورت کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ اور مالی حقوق کے حوالے سے یہ جو نکاح کا بندھن ہے جو چبھتا پھر رہا ہے آج کل کے وہ آزاد معاشرے کو، جو آنکھوں میں کھٹکتا پھر رہا ہے، نکاح کے بندھن میں عزت کی زندگی عورت کو عطا فرما دی، سارا بوجھ مرد کے ذمہ ڈال دیا کہ گھر دینا، لباس دینا، کھانا دینا، خرچہ دینا، تحفظ دینا، حفاظت دینا تیری ذمہ داری ہے۔ عورت کو گھر میں ملکہ بٹھا دیا بنا کر، اور اسی پر عورت ناراض ہے، وہ چاہتی مجھے آوارہ پھرنے دیا جائے، عزت کی زندگی نہیں، مجھے ذلت اور رسوائی والی زندگی پسند ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ عورت مرد دونوں کو یہ سورت بار بار پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ عورتوں کو یہ رمضان میں تو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان میں ٹارگٹ کریں ایک سورت پڑھنے کی، تفسیر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پورا قرآن، وہ ختم کرنے والی بات چھوڑیں، آپ کچھ نہ کچھ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے میں اللہ کی توفیق سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ سلسلہ آج پھر، اور انشاءاللہ العزیز رمضان میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہیں پہ درس قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ رمضان میں بھی عصر کی نماز پڑھ کر یہیں پہ شروع ہو جایا کرے گا۔
رمضان میں تو قرآن کی زیادہ تعلیمات ہونی چاہیے چھٹیوں کی بجائے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اللہ قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جب بھی سورت کوئی شروع ہوتی ہے تو ایک تعارف آتا ہے، ایک دبدبہ اور جلال آتا ہے کہ تم کس کا کلام سن رہے ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے انسانوں کو خطاب کیا، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ کس سے ڈرنے کا کہا جا رہا ہے؟ رب سے ڈرنے کا، اور رب کا معنی ہے پالنے والا، وہ جو تمہاری حقیر بدبودار قطرے سے یہاں تک لے آیا، اس سے ڈرا کرو۔ صرف رب کہنے کی بجائے ہم اس حیثیت کو پہچان لیں کہ رب کس حیثیت میں ہے۔ پالنے والا، پرورش کرنے والا، پال کر نقطہ کمال تک پہنچانے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور رب کا معنی مالک بھی ہے۔ ڈرو اپنے مالک سے۔ دنیا میں مالک سے نوکر ڈرتا نہیں ڈرتا؟ ہم گورنمنٹ کے نوکر ہیں، ہم ڈرتے ہیں ہر وقت، اس کی مرضی جی کون سا معاملہ کرے ہمارے ساتھ۔ غلام اپنے مالک سے ڈرتا رہتا ہے، جیسا معاملہ وہ کرے اس کی مرضی۔ تو فرمایا تمہارا اور اللہ کا تعلق مالک اور غلام کا ہے۔ اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ حکمت بھی بتا دی، وہ تمہارا رب یعنی پال کر کمال تک پہنچانے والا ہی نہیں ہے، تمہاری ابتدا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس رب سے ڈرو۔ یہ اللہ کی قدرت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس سے ہمارا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور اس ہستی سے ہم کیوں ڈریں، ہمارا کیا تعلق ہے اس ہستی سے، وہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں۔ فرمایا اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اور وہ ایک جان کون سی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوری انسانیت کی ابتدا ہوئی، حتیٰ کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام، ان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو آغاز انسانیت کا ایک نفس ہے آدم علیہ السلام سے، کیونکہ خود حضرت حوا بھی اسی میں سے آئی ہیں۔ تو فرمایا ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے، اسی جان یعنی آدم سے، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے، جوڑا بنایا۔ تو ابتدا سے ہی انسان جوڑے کی صورت میں اللہ نے پیدا کیا، اور جوڑے میں ہی انسانیت کی بقا ہے، جوڑا بنے گا انسانیت بڑھے گی، اور جوڑے میں ہی انسان کا سکھ اور چین ہے، اور جوڑے میں ہی انسان کی آبادی، گھر کی اور اپنی نفسی آبادی ہے، اور جوڑے میں ہی رب کی رضا ہے، اور جوڑے میں ہی فرمایا نکاح و سنتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، شادی کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مسلمان دشمن بنے بیٹھے ہیں، اس نکاح کو مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں۔ کہیں مال کا تقاضا ہے، کہیں جائیداد کا تقاضا ہے، کہیں حسب نسب کا تقاضا ہے، کہیں حسن کا تقاضا ہے، کہیں ڈگریوں کا تقاضا ہے، کہیں سٹیٹس کا تقاضا ہے، کہیں قبیلے اور قوم کا تقاضا ہے، کہیں پیشے کا تقاضا ہے۔ وہ جو تقاضے اسلام میں میٹر ہی نہیں کرتے ان کو گنا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لمالها وجمالها وحسبها نسبها علیک بذات الدین تربت یداک، فرمایا صحابی کو کہا کہ عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے نسب خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ دنیا کا اصول یہی ہے، یہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو تینوں کو نہ دیکھنا، تو صرف دین کو دیکھنا۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو نہیں دیکھنا، جو چیز دیکھنے والی اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے آدم اور حوا یعنی ایک جان سے اس کا جوڑ بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں ان دونوں سے آدم اور حوا سے پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی کثرت سے تعداد پیدا کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور کہاں آج جو 7.5 ارب کی آبادی اب موجود ہے، جو پہلے ہو چکے پتہ نہیں کتنے تھے، جو آئندہ آنے والے پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ یہ ہے وہ خالق کی خالقیت کہ ایک جوڑے سے اتنی پیدائش کی کہ وہ اب دنیا پریشان ہے کہ اس گروتھ ریٹ کو روکا جائے، اور جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پریشانی میں مبتلا ہو کر اور پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب چند دہائیوں کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارا لائف ایوریج زیادہ ہوگی، 70 80 90 100 سال تک عمریں جا رہی ہیں، اور پیچھے سے آبادی روک دی ہے، تو معاشرہ سوسائٹی پوری بوڑھوں سے بھر گئی ہے، تو پریشان ہوتے ہیں کہ ینگ خون کہاں سے لائیں جو کام کرے، تو پھر کہتے ہیں آبادی بڑھاؤ۔ اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے، رزق کا ذمہ اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے لیا ہوا ہے۔ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کے رزق کا انتظام پہلے ہو جاتا ہے۔ اور آج سے پہلے دنیا تھوڑی تھی، 50 100 200 500 1000 سال پہلے کا اندازہ لگا لیں، جو اس وقت انسان تھے تھوڑے تھے، اور اس وقت رہن سہن کیسا تھا۔ آج اندازہ لگا لے کتنے، اور رہن سہن ان سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ تعداد بڑھنے سے غربت نہیں بڑھتی، نعمتیں بڑھتی ہیں، جو اللہ نے ہر ایک کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بلکہ قرآن میں یہاں تک آتا ہے کہ جب زمین کو پیدا کیا تھا تو قیامت تک کے لیے ہر جاندار کا رزق اس میں رکھ دیا، ہر جاندار کا رزق۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وہ اللہ سے ڈرو۔ دوسری بار ایک ہی آیت میں 2 بار تقوی کی بات ہوئی، اب دوسری بار آئی۔ پہلی بار تو اس لیے فرمایا ڈرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں حقیر بوند سے پیدا کیا، پھر تمہاری ایک ہی جوڑے سے اتنی تعداد بڑھا دی، وہ تمہیں پال کر کمال تک پہنچانے والا ہے، بدبودار قطرے سے یہ انسان بنانے والا ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ پہلی بار تو یہ ہے، اور دوسری بار فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے اس لیے بھی ڈرو، الذی تساءلون بہ، کیونکہ اس کا نام لے کر تم اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اس کے نام کی قسمیں کھا کر تم دوسروں کا اعتماد قائم کرتے ہو، اس کا نام اور سہارا لے کر تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اس لیے جب اس کے نام سے کے ساتھ بہت کچھ تم حاصل کر رہے ہو تو اس سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رحم بچے دانی کو کہتے ہیں، تو خونی رشتے سارے رحم میں آتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں صلہ رحمی کہتے ہیں، رشتوں کو ملانا، قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا۔ تو اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، فرمایا جو بندہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں اضافہ ہو، رزق بھی زیادہ ہو اور عمر بھی زیادہ ہو، تو فرمایا، بیان آیا حدیث میں کہ اسے کیا کام کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ کون چاہتا ہے اس کی لمبی عمر بڑھ جائے؟ کون چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو جائے؟ تو کیا وہ نسخہ دیا جس پر خرچہ نہیں آتا؟ السلام علیکم، صلہ رحمی، ملنا ہے خوش اخلاقی سے، پیار سے، محبت سے، رشتوں کو جوڑنا ہے، خود بھی جڑنا ہے، دوسروں کو بھی جوڑنا ہے، خود کٹنا نہیں، دوسروں کو کٹنے نہیں دینا، کاٹنے والے سے بچنا ہے، ملانے والے سے ملنا ہے، ملانا ہے۔ ایک بڑی مشہور بات ہے، ہمارا جو اعتراض ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب جو خود ہی لڑا ہوا، اب ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو حدیث پاک میں آیا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تیرے سے ملتا ہے اس سے مل، صلہ رحمی یہ جو تیرے سے قطع تلقی کر رہا تو اس سے جا کر مل۔
یہ قرآن کی اور سنت کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن کو سیکھنے سے آتی ہیں۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اپنے حقوق طلب کرتے ہو، جس کے نام کی قسم کھا کر تم اعتماد قائم کرتے ہو، اور ڈرو رشتوں کو توڑنے سے۔ آگے چلتے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اس کی نظر ہے تم پر، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ کی نگہبانی سے، اللہ کی نگرانی سے، اللہ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ یہ ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کی نظر میں ہر وقت ہو۔ حضرت ابراہیم ادم نے نصیحت کی تھی نا، وہ 6 باتوں میں سے ایک بات کرتا ہوں۔ اپنے مرید کو نصیحت کی تھی کہ اگر گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کی نظر سے چھپ کر لینا، اللہ سے چھپ کر لینا۔ وہ کہنے لگا حضور اللہ سے چھپ کون سکتا ہے؟ پھر فرمایا شرم نہیں آتی کہ اس کے سامنے دیکھ رہا ہو، یہ تو پولیس مین چوک میں کھڑا ہو تو ڈرتا وہ بندہ اشارہ نہیں کاٹتا، رب کائنات دیکھ رہا ہو، ایمان ہو بندے کا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ کر کے دیکھے یہ کہاں ممکن ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایمان میں ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ کہتا ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اور دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگائے تو کیا کرتی ہے، اس پر اتنا یقین ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اتنا ایمان اگر اللہ پر ہو جائے کہ جب وہ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، اور اپنے علم اور قدرت سے وہ اپنی آنکھوں میں رکھے ہوئے پوری کائنات کو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، تم اس کی نظروں میں ہو۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ معاشرے میں 2 گروپ سب سے کمزور ہیں، دونوں کا ذکر اس صورت میں آ گیا، ایک خواتین اور ایک یتیم۔ ایک کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا زمانہ جہالت میں، اور جاہل آج بھی وہی سمجھتے ہیں، اور دوسرے کا کوئی حق ہی نہیں تھا زمانہ جہالت میں، اور آج بھی جاہل سمجھتے ہیں کہ کوئی حق نہیں اس کا۔ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو وراثت ہوتی تھی اس میں صرف نہ تو چھوٹے نابالغ بچے کا حصہ ہوتا تھا، یتیم تو یتیم رہا، نہ عورتوں کا حصہ ہوتا تھا، نہ کمزوروں کا، نابالغ کا حصہ ہوتا تھا۔ اصول یہ تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کی وراثت میں صرف اس کو حصہ ملے گا جو اپنی تلوار سے لڑ سکتا ہے میدان میں۔ وہ زمانہ تھا ہاتھ سے لڑائی کا۔ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، قبیلے کا دفاع نہیں کر سکتا، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام نے ابھی یہ اگلا رکوع انشاءاللہ اگلے جمعے ہم شروع کریں گے نا، تو اس میں تفصیل آ جائے گی کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ اگلے جمعے ذہن بنا کے آنا کہ ہم نے سننا ہے کہ میری بیٹی کا کیا حصہ ہے، میری ماں کا کیا حصہ ہے، میرے باپ کا کیا حصہ ہے، میں نے دینا ہے اس لیے سننے جا رہا ہوں۔ یہ بنا کر ذہن آنا ہے کہ رب نے کس کو کتنا دیا ہے، رب نے کس کو کتنا دیا ہے۔ اگر رب نے مجھے کچھ دیا ہے اور وہ کسی اور کے پاس ہے تو میں رہنے دوں گا، اگر کسی اور کا میرے پاس ہے تو وہ بھی نہیں رہنے دے گا۔ یہ الگ بات ہے، دنیا میں اگر کوئی دبا لیتا ہے تو قیامت کو دینا ہی دینا ہے۔ تو فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ، یتیم کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہمارا عجیب فلسفہ ہے کہ 60-70 سال کا بابا اور اماں آتی ہے، میں یتیم ہوں۔ ویسے تو پھر یتیموں کی تعداد ہی سارے یتیم ہی بن گئے جی، کوئی بچے گا پھر یتیم ہی۔ تو یتیم بچی یا بچہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے نابالغ کی عمر میں، بالغ نہ ہو، باپ کے فوت ہونے سے، ماں والا نہیں، کیونکہ ذمہ داری تو باپ پر ہے نا۔
ماں پر تو نہیں ہے. ہمارا عجیب ہے، ہم ماں والے کو کہتے باپ والے کو اتنا میٹر ہی نہیں کرتے. تو جس کا بالغ ہونے سے پہلے بچہ بچی کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے. تو فرمایا وآتوا الیتامى، اور دے دو یتیموں کو اموالہم، ان کے جو مال ہیں جو ان کو باپ کی طرف سے وراثت میں ماں کی طرف سے ملے. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کا عمدہ مال اپنے ردی مال کے ذریعے عدل بدل کر کے کھا نہ جاؤ، نہ بدل لو. اب بچے کو کیا پتا، یہ تو جو سرپرست بنا ہے اس کی ایمانداری کا امتحان ہے کہ وہ یتیم کے مال کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. ولا تتبدلوا، نہ بدل لو، الخبیثہ، ردی مال اپنا، بالطیب، یتیم کے عمدہ مال سے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ہڑپ کر جاؤ. ایک دو جانور اپنے ہیں، اس کے جانور لے لیے، کمزور اس کے کھاتے میں رہنے دے، یہ جی اس کے اتنے یہی ہیں، عمدہ کوالٹی کے آپ لے لیے، جو اچھی زمین تھی اپنے لیے رکھ لی، اس کی یہ ہے. ولا تاکلوا، اور نہ کھا جاؤ، اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مکس کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. حوبن کبیرہ، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. یہاں پہ تو گناہ گار آنکھوں نے اور کانوں نے سنا اور دیکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر فوت ہو گیا، بچہ اس کا چھوٹا ہے تو چچا یا تایا اس کی پوری زمین پر قبضہ کر لیتا ہے. وہ بالغ ہو کر کہیں منت اللہ کر کے لیتا نہیں، اس کو پراپرٹی کھائے جا رہا ہے. احساس ہی نہیں کسی کو، حرام حلال کا تصور نہیں ہے. حرام حلال صرف وہی آج کل مسلمان کی رہ گیا ہے جس میں اس کا اپنا مفاد ہے. وہاں پہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. جہاں پہ اپنا مفاد ہے وہاں پہ حرام حلال کی تمیز کرنے لگا، نہ بھی نہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جہاں پہ اس کے مفاد کو زد پہنچتی ہے وہاں پہ نہیں. یہ تو وہ سمجھتے ہی نہیں کہ میری بہن کا مال جو حق وراثت ہے وہ میرے لیے حرام ہے، یہ تو تصور ہی نہیں. میرے باپ کی وراثت میں جو مجھے مال ملا اس میں میرے دادے اور دادی کا بھی حصہ، یہ تو وہ سوچ ہی نہیں رہا. انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کا مال کھا جانا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے. ہوتا کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں کہ یتیم بچیاں جن سرپرستوں کی نگرانی میں ہوتی تھی تو وہ ان سے خود نکاح کر لیتے تھے، نہ تو حق مہر دیتے، ان کی جائیداد اور مال جو ہوتا وہ بھی ہڑپ کر جاتے، اور اگر خود نہ کرتے تو کسی کے ساتھ نکاح کرتے اور اس کا حق مہر خود لے لیتے، جائیداد بھی اس کی ہڑپ کر جاتے. کوئی پرسانے حال نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے، یہ اس میں بڑی لہدیں ہوتی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ اسلام جناب کہتا ہے 2 نکاح کرو، 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، 4 شادیوں تک کی اسلام اجازت دیتا ہے، کہتا ہے اسلام. تو یہ غلط ہے. ہندوؤں میں بھی ایک ہے، عیسائیوں میں بھی ایک ہے، کتنے مذاہب ہیں جن میں ایک ہے. تو میں جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا، تفسیر پڑھ رہا تھا، علماء فرماتے ہیں جس مذہب میں پابندی لگائی گئی ہے کہ صرف ایک شادی کرنی ہے، ہر اس مذہب میں زنا کو آزادی دی گئی ہے کہ تاکہ یہ راستہ کھلا رہے، کیونکہ مرد کی ضروریات عورت سے زیادہ ہوتی ہیں. اسلام میں زنا کا دروازہ پکا بند کر دیا گیا. فرمایا ایک پہ گزارا نہیں، دوسری کر لو، دوسری نہیں تیسری کر لو، چوتھی کر لو، لیکن ایک شرط ہے کہ انصاف کر سکتے ہو تو دوسری تیسری چوتھی کرو. تو فرمایا اگر یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے تو کیا کرو، فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
تو پھر اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہے. یتیم بچیوں کے معاملے میں نہ پڑو, ان کے حقوق تلف کرو گے, پھر پکڑے جاؤ گے. بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ یتیم بچیوں سے نہ کرو. باقی عورتیں, آزاد عورتیں تمہارے سامنے, ان میں سے جو بھی پسند ہے اس سے نکاح کر لو. مسنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع اور 4. یہ لازمی نہیں ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن کہتا ہے 2 شادیاں کرو, 3 4 کرو. نہیں, یہ رخصت ہے کہ اگر ضرورت ہو تو تمہیں اجازت ہے دوسری کی, دوسری کے بعد بھی اگر ضرورت ہو تو تمہیں اجازت ہے تیسری کی. وہاں پھر ضرورت پیدا ہو جائے تو تمہیں پھر رخصت اور اجازت ہے. یہ رخصت ہے, لازمی نہیں کہ ہر بندہ 4 کر کے بیٹھ جائے, وہ بھی عدل کے ساتھ. اور اس کی وجوہات ہیں. بچیوں کی پیدائش اور تعداد ہمیشہ بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. مرد جنگوں میں کام آ جاتے ہیں, عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام نے بڑا بہترین نظام دیا کہ اگر ایک کی بجائے 2 کیا کاش اسی ملک میں یہ کام شروع کر لیا جائے دوسرے نکاح والا, تو یہ جو قحط پڑا ہوا ہے رشتوں کا, یہ ایک دم سے ختم ہو جائے. وہ جو یورپ والے اس کی مخالفت کرتے 2 3 4 شادیوں کی, وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ شادی نہ کریں, باہر گھومتی پھرے, آزاد جانوروں کی طرح چرتی پھرے. تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم دوسری تیسری چوتھی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی. سخت پابندی قرآن نے لگا دی کہ اگر ایک کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو شرط ہے وہ پہلے پوری کرو گے پھر کرو گے دوسری شادی, اور وہ شرط ہے عدل. اگر دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہو, مالی معاملات میں, دنوں کی تقسیم میں, حقوق کے معاملات میں, وراثت میں, تقسیم میں, سارے معاملات میں اگر تم انصاف اور عدل کر سکتے ہو تو دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے. لیکن وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان, فَوَاحِدَةً, تو پھر صرف ایک ہی کرو. او ما ملکت ایمانکم, یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت تمہاری لونڈیاں ہیں, تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان کو بیویوں کے طور پر رکھو. ذالک ادنا, یہ طریقہ, ایک ہی بیوی, اگر انصاف عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی, اور اگر دوسری تیسری کرنی ہے تو عدل کر کے. فرمایا ذالک ادنا, یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ قریب ہے. اللہ تعولو, کہ کہیں تم ایک ہی طرف جھک کر نہ رہ جاؤ. خبردار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کرو پہلی دیکھتی رہ جائے کہ میرا بھی کبھی کوئی خامد ہوا کرتا تھا, تم دوسری کی طرف ہی سارے مائل ہو جاؤ. وہ خامد والی کہلائے بھی لیکن بے خامدی حیثیت اس کی ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ تم بالکل ہی ایک طرف جھک جاؤ, ایسے نہیں. ہاں, ایک رخصت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیویوں کے حقوق کی تقسیم سے آزاد کر دیا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا, آگے ہم جائیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے, آپ اپنی مرضی سے جتنا ٹائم دے دیں وہ بھی آپ کا احسان ہے ان پر. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن, ایک دن ایک گھر میں, دوسرے میں دوسرا, تیسرے میں تیسرا, دنوں کی تقسیم کی ہوئی تھی. حالانکہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں تھا, ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے باوجود فرض بھی نہیں تھا, تقسیم پھر بھی کرتے تھے کیونکہ ماڈل اور نمونہ بننا تھا امت کے لیے. اور تقسیم کرنے کے باوجود دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ یہ تو وہ تقسیم ہے جو میں کر سکتا ہوں, لیکن ایک تقسیم دل کا میلان ہے, وہ کسی کی طرف زیادہ کسی کی طرف کم, اس پہ مجھے معاف کر دینا اگر اس میں برابر نہ رہ سکوں تو. تو فرمایا
ذالک ادنا اللہ تعالو، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ. وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور دے دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی. حق مہر کیسے دینے ہیں؟ خوشی خوشی. کیسے دینے؟ خوش ہو کر، خوش دلی سے. یہ تو جان پر بن آتی. بیوی اگر حق مہر مانگ لے تو بندہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، ایسے دیکھ رہا. حالانکہ اس نے اپنا حق مانگا ہے نا، اس کا حق ہے. نکاح میں کیا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی لڑکے کی رضامندی، جس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، یہ، اور دو گواہوں کا ہونا. یہ جو شرائط ہے نکاح کی، ایجاب و قبول، دو گواہوں کا ہونا، اور حق مہر واجب فرض کا مقرر کرنا. یہ تین چیزیں ہیں. یہ تین کام کریں تو نکاح مکمل ہو جاتا ہے. باقی ساری سنتیں، خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے، چھوارے بانٹنا بھی سنت ہے، اعلان کرنا بھی سنت ہے، مسجد میں پڑھنا بھی سنت ہے، وہ ساری سنتیں ہیں. یہ شرائط اور فرض اور واجب تین باتیں ہیں کہ لڑکی لڑکے کا ایجاب و قبول وہ راضی ہیں، اسی پہ پھڈا ہے. لڑکی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا نکاح طے ہو چکا ہوتا ہے. مولوی صاحب پوچھنے آ جاتے ہیں، وہ اب آگے آگ پیچھے دیوار ہے، وہ کیا کرے؟ مجبوری سے قبول کرتی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر، وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دو، خوش ہو کر. یہ لو، یہ آپ کا مال، یہ آپ کا حق تھا، یہ آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں، لے لو تاکہ میرے ذمہ قرض نہ رہے. قرض ہے، مرنے کے بعد بھی دینا پڑے گا. مرنے کے بعد جائیداد میں سے سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے. وصیت بھی تب تک نہ وراثت تقسیم ہوگی نہ اس کی وصیت چلے گی. سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، اور قرض میں سب سے پہلے حق مہر. پتہ نہیں کیا کچھ کھا پی گئے ہم تو فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور دے دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے. تو بھائی جس نے آج تک نہیں دیے، کوشش کرو قرض اتارنے کی. ارے ایک ہی تو ملکیت ہے بیچاری عورت کی، حق مہر. کیا ہے اس کے پاس؟ حق مہر ایک ملکیت ہے. بیوی رکھنے کا شوق ہے تو اس کے حقوق بھی ہیں کچھ. 500 1000 2000 5 10,000، اور وہ بھی دل نہیں کرتا. یہی تو اصل بات ہے کہ نیکی سے شیطان ڈراتا ہے. یہ شیطان کا ہوا ہے، خوف ہے، جو کہتا ہے دے لیں گے، ٹھہر جا دے. وہ کہتا ہے وہ بم اور وہ گولہ بارود خرید لے، یہ دے لیں گے، اس کی خیر ہے. بجلی پوری لائٹیں لگانی ہے، باجے والے بلانے، یار حق مہر کی خیر ہے، یہ دے لیں گے، وہ کر لے پہلے. کیونکہ شیطان اپنے کام کرواتا ہے، جو آپ کا کام ہے اس کو رکوا دیتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے، خوش ہو کر، وہ محسوس کرے میرا خاوند خوشی سے مجھے دے رہا ہے. اور اچھا دینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو اصل سے زائد دے. اچھا قرض دینے والا، ادائیگی کرنے والا وہ ہے. آپ نے ایک کا قرض دینا تھا، یہودی نے تقاضا کیا، آپ نے صحابی کو فرمایا دو اس کو. اس نے کہا جی اتنا، فرمایا اس سے زیادہ دینا. اچھا انسان وہی ہے جو ادائیگی میں اوپر دیتا ہے. اور آج کل ادائیگی ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ لیا اور دینا ہوتا ہے تو آدھے دیتے ہیں، اس کا رنگ پھیکا پھیکا پڑ جاتا، پتہ نہیں باقی مدد دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا. تو اصل سے زائد دینا، اچھی ادائیگی. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر اپنی خوشی سے عورتیں اپنے حق مہر سے کچھ اپنی خوشی سے تمہیں اپنی رضامندی سے دینا چاہیں، دے دیں تمہیں.
اچھا عورت نے لے کر جانا کہاں ہے؟ آپ اس کو لاکھ بھی دے گے تو کہاں لے کر جائے گی؟ اس کے مالک آپ بن بیٹھے ہیں، اپنی زندگی اپنے آپ کے ساتھ وہ تہیا کر چکی، کہاں لے کر جائے گی؟ یہ ظرف کی بات ہے نا، ہمت نہیں پڑتی، شیطان کمزور اندر سے کر دیتا ہے، نہ دے بس دوسرے کام کر لے، ابھی یہ کر لے، نماز کی خیر ہے یہ کر لے، زکوٰۃ کی خیر ہے یہ کر لے، نیکی سے روکتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے۔ تو فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر اس مال میں سے اپنی خوشی سے وہ دیں نفساً فَكُلُوهُ، تو اے مردو کھاؤ، ہنیئا مریئا، مزے لے کر آرام سے، پھر حلال ہے۔ اپنی خوشی سے وہ کہیں کہ چلو یہ تمہیں دیا لے لو، اس میں سے کچھ حصہ دینا چاہے خوشی سے لے لو، یہ نہیں کہ اس کا مال تھا اب تمہارے لیے آ رہا ہے کہ یہ بیوی کا مال میں کیسے لوں، نہیں، اگر وہ خوشی سے دے تو لے لو اور مزے سے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بڑا عجیب پرایا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نادانوں کو اپنے مال نہ دے دو۔ یتیموں کی بات ہو رہی تھی نا، تو فرمایا جو یتیم ابھی نادان ہیں، کم سمجھ ہیں، ابھی شعور، اچھا کچھ بچے بالغ تو 14 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر 14-15 سال کی عمر میں، لیکن کیا اس میں مال سنبھالنے کی صلاحیت اس وقت آ جاتی ہے؟ وہ نہیں ہوتی ہے۔ رب کائنات نے قانون بنایا کہ بالغ ہونے کے بعد صرف بالغ ہونا ہی شرط نہیں ہے، اس میں مال سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا، اب میں جو پرایا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا اپنے مال نہ ان کو نادانوں کو دے دو، مال تو یتیم کا ہے، جو یتیم کا سرپرست ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے مال نہ دے دو، یعنی یہ اس کا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، اس کے یتیم کے مال کی ایسے حفاظت کرو جیسے یہ تمہارا ہے، یہ دینی بھائی ہے، یہ تمہاری رشتہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے مال کو اپنا مال سمجھ کر حفاظت کرو۔ اب سمجھ آئی کہ کیسا عجیب انداز ہے سمجھانے کا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دے دو نادانوں کو اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جو اللہ نے تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ کمال کی بات ہے، اللہ کہتا ہے مال کو ضائع نہ ہونے دو، اللہ نے اس کو تمہاری گزران کا، زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہاں پہ مال کی عظمت آ رہی، مال برا نہیں ہوتا، مال اچھا ہوتا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غربت اور تنگ دستی انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے، حتیٰ کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں قید کا زمانہ تھا تو انہوں نے چوری کی حد ساقط کر دی کہ کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، لوگ مجبوراً کھانے کے لیے چوری کریں گے، اتنا مشکل کا زمانہ تھا۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مال نادانوں کو نہ دو، اپنے مال یعنی یتیم کا مال ایسے سمجھو جیسے تمہارا ہے، اس کی حفاظت ایسے کرو، اس کو خرچ ایسے کرو جیسے تمہارا ذاتی ہے، اور یہ مال اللہ نے تمہاری زندگی کی گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سے علماء نے ایک قانون نکالا ہے، کوئی بندہ اگر اپنی جائیداد پراپرٹی کو ضائع کر رہا ہے تو ریاست کو حق ہے اس کو روک دے کہ یہ مال ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں ریاست کا حق ہے کہ کسی کے خلاف شکایت ہو، جناب وہ اپنا مال ضائع کر رہا ہے، نادانی میں اپنے مال کو برباد کر رہا ہے، تو ریاست کو پورا حق ہے کہ اس کو اس کا مال اپنے قبضے میں لے لے، اس کے اکاؤنٹ فریز کر دے کہ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مال تمہاری زندگی کے قیام کا باعث ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے یتیموں کو کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، لباس بھی دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات ان سے بھلے طریقے سے کرو۔
اگر یتیم بچہ مال مانگتا ہے تو اس کی ملکیت، لیکن یتیم ابھی نابالغ ہے یا بالغ ہو گیا تو ابھی نادان ہے، اس کو اس کا مال دے نہیں سکتے، لیکن اس سے بات بھلے طریقے سے، بھلے مانس طریقے سے کرنی ہے تاکہ وہ ہرٹ نہ ہو، تاکہ اس کو دکھ نہ ہو، اس کو محسوس ہو، اس کو پتہ چلے کہ یہ میرا اپنا ہے جو میری خیر خواہی کر رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، فرمایا یہ بچہ بھی تمہارا اور اس کا مال بھی تمہارا، ایسے خیر خواہی انداز سے اس کی رہنمائی کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اب صاحب ذرا ایک وقت تو آنا جب مال یتیم کا اس کو واپس کرنا ہے، تو فرمایا مال یتیم کا واپس کرنے سے پہلے جب وہ بالغ ہو جائے تو اب اس کے ٹیسٹ لیا کرو، اس کو آزماؤ، اس کا امتحان لیتے رہو کہ کب یہ قابل ہوتا ہے مال سنبھالنے کو، اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس کو اپنے ساتھ دکان پر بٹھا لو، دیکھو نظر رکھو کہ کیسے معاملات کو چھوٹی موٹی ذمہ داری دے کے کبھی ادھر ادھر ہو گیا جانچنے کے لیے، کبھی تھوڑا سا مال دے دیا کہ فلاں چیز لے کے آ، اس کی صلاحیت جانچی جائے کہ کیا مال کو سنبھالنے کی یا کاروبار کرنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ان کو آزماتے رہو، ان کو ٹیسٹ کرتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب یہ بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، پھر بالغ ہونے کے بعد اگر تمہیں لگے کہ ان میں صلاحیت ہے مال سنبھالنے کی، پھر تمہیں لگے کہ ان میں صلاحیت ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ جب تم دیکھو کہ یہ کاروبار کرنے کے قابل ہیں، اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہیں، ضائع نہیں کرے گا، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور یتیموں کے مال کو فضول خرچی کر کے کھا نہ جاؤ، وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور اس خوف سے نہ جلدی جلدی کھا جاؤ کہ یہ بڑے ہو رہا ہے، بالغ ہو کر اپنا مال مانگے گا، میں اس سے پہلے ہی ہڑپ کر جاتا ہوں۔ نہ فضول خرچی کرو اور نہ بچے کے بڑے ہونے کے ڈر سے اس کو ہڑپ کر جاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو سرپرست غنی ہے، صاحب مال ہے، اس کو یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے بچنا چاہیے یتیم کے مال سے۔ اور جو فقیر ہے وہ اپنی تنخواہ کا معاوضہ، جس کو دوسرا تیسرا بندہ کہے کہ یہ صحیح ہے، اتنا حق اس کا بنتا تھا، یہ جو ذمہ داری نبھا رہا تھا اس مال کی حفاظت کی اور نگرانی کی۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، جو مجبور ہو جائے، مثلا کوئی بندہ کسی یتیم کے مال کا سرپرست ہے، کوئی بچہ یتیم ہے، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، ایک یا دو دکانیں ہیں، اب وہ بچہ تو کر نہیں سکتا، سرپرست وہاں پہ بیٹھتا ہے، ٹائم دیتا ہے، یا تو وہ اپنی نوکری کرے گا یا اپنی دکانداری کرے گا، تو اس کو تنخواہ کے برابر مناسب معاوضہ اس میں سے دیا جائے گا، وہ بھی اگر ضرورت مند ہے۔ اور اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ صاحب مال ہے تو اس کو تب بھی یتیم کا کام کرتے ہوئے بھی بچنے کی کوشش کرے، اس کو مال نہ کھائے، معاوضہ وصول نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اسے دستور کے مطابق مال لینا چاہیے۔ دوسرا بندہ کہ ہاں یار اتنی تو اس کی تنخواہ بھی بن جاتی، دائیں بائیں اگر کرتا تو اتنا اگر یہ مال سے لے لیتا ہے تو اس کا بنتا حق بنتا ہے۔ خود نہ جسٹیفائی کرے، دوسرا بندہ جسٹیفائی جس کو کرے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اللہ فرماتا ہے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کام پر گواہ مقرر کر لو، لوگوں کو چوری چوری نہ پکڑا دو، جی میں نے دے دیا مال، نہ بھائی نہ، لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے باپ کی وراثت سے کیا کیا آیا تھا، لہذا اگر تم اچھا معاملہ رکھنا چاہتے ہو تو لوگوں کو گواہ بنا لو۔ تو فرمایا لوگوں کو گواہ بنا لو، اور جب یتیموں کے مال واپس کرنے لگو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو قرآن کا کیا دستور ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
تو فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب یتیموں کے مال ان کی طرف واپس کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ مقرر کر لو اس پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی، ادھر اگر ڈنڈی مار جاؤ گے تو حساب لینے والا کون ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو پہلے اپنی ادائیگیاں پوری کرو تاکہ حساب دینے کی نوبت نہ آئے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑ کر مر جائیں ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مال میں سے، مما ترکا، جو ترکہ چھوڑ کر مر جائیں، ترک الوالدان والاقربون، ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تقسیم حصہ پورا جتنا اللہ نے مقرر کر دیا۔ بعض اوقات کہتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں میں نے کیا لینا ہے یا اس کو کیا دینا، بس ایک ہی رکھ لے، نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک گز کپڑا فرض کرو وراثت میں اور 4 بھائی ہیں، وہ بھی تقسیم ہوگا، 4 حصے ہوگا، لیکن اگر اس کو پھاڑیں تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو علماء کیا کہتے ہیں، اس کی قیمت لگائی جائے، ایک رکھ لے، باقی تینوں کو قیمت کا حصہ دے دے کہ یہ تمہارا اتنا ہے، تاکہ مال بھی ضائع نہ ہو، حقوق بھی ادا ہو جائیں۔ مما قل منہ او کثر، مال چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، سب کا حصہ نصیبا مفروضا، یہ مقرر حصے ہیں، فرض کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، جو یتیم کا اور باقی لوگوں کا حق ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، وراثت کا مال تقسیم ہو رہا اور اس وقت وارثوں کے علاوہ غیر وارث بھی لوگ، رشتہ دار، کوئی فقیر، کوئی ہوتے ہیں، تو فرمایا جب وہ حاضر ہوں، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار جو غیر وارث ہے، والیتامى والمساکین، یتیم اور مسکین لوگ، فارزقوہم منہ، تو اس مال میں سے کچھ انہیں بھی دے دو۔ مال تقسیم ہو رہا ہے، نہ تیری محنت کا ہے، تجھے بھی اللہ کے کرم سے ملا ہے، باپ کی وراثت میں سے مفت میں ملا ہے، تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کہتا ہے، سفارش کر رہا ہے کہ اس تقسیم کے وقت جب تجھے مال مل رہا ہے تو دوسرے آگے ہیں جن کا حق نہیں ہے، تو ان کو تھوڑا دے دو، تجھے ملا ہے تو ان کو بھی خوشی مل جائے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس کو اس مال میں سے ان کو دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات نرم رویے میں کرو، ڈانٹ نہ دو، جھڑک نہ دو کہ دفع ہو جاؤ، وراثت ہماری، تم کیا یہ جمگٹا لگا رکھا ہے تم نے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات اچھی کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خِلَافِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اب ایک فرضی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جن کے پاس مال ہے یتیموں کا، ان کو اللہ نے فرمایا فرض کرو تم مر جاتے اور تمہارے چھوٹے بچے ہوتے اور ان کا مال ہوتا، تمہیں کتنی فکر ہوتی ہے ان کی؟ ایسے سمجھو یہ تمہارے ہیں جو تمہارے سرپرستی میں ہیں، ایسے سمجھو کہ میں مر گیا ہوں، میرے یہ بچے ہیں، ان کی میں نے کیسے کیئر کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انداز کیسا بڑا پیارا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو سرپرست بنے ہیں، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خِلَافِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے چھوٹے یتیم بچے، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو ان کے بارے میں انہیں کتنا خوف ہوتا کہ ہمارے بچوں کو کیا بنے گا، ان کے چچا ان کے تایا ان کو کچھ دیں گے بھی یا سارا قبضہ کر جائیں گے، خَافُوا عَلَيْهِمْ، کتنا ڈر ہوتا۔ تو کیا کرنا چاہیے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے انہیں ان یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں سیدھی بات کرنی چاہیے۔ اور آج کی آخری آیت، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، ناجائز۔ ایک تو ابھی ہم بات کر رہے جو فقیر ہے، سرپرست بنا تو اس کی تنخواہ بنتی، حق بنتا کچھ، تو فرمایا جو ظلمن نجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، پیچھے فرمایا کہ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ کبیرہ گناہ ہے یتیموں کا مال کھانا۔ یہاں پہ ایک اور انداز میں اسی بات کو بیان فرمایا،
इन लजिन याकुलूना अमवाल यतामा, बेशक वो लोग जो खा जाते हैं यतीमों का माल जुल्म से, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग खा रहे हैं, आग भर रहे हैं। जो यतीम का माल खाने वाला है वो अपने पेट में जो लुकबा ले जा रहा है, ये आग का अंगारा ले जा रहा है। वासा यस्लौना साइरा, और ये अंगारे तो वो दुनिया में खा रहे हैं, अन करीब वो जहन्नम की आग में डाले जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की सही फहम और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह निसा का पहला रुकू मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह अगले जुमे रोज़ा शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद इंशाअल्लाह अज़ीज़ असर की नमाज इधर ही अदा करके और उसके फ़ौरन बाद फ़राइज़ की अदायगी के फ़ौरन बाद दर्स कुरान इंशाअल्लाह शुरू हो जाया करेगा। आधे घंटे में वो हम मुकम्मल कर लेंगे और इफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले हम फारग हो जाया करेंगे। अल्लाह हमारी कोशिश कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी तिलावत, बयान और दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियाँ, ख़ताएँ, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमारे माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों की, सब की अहले ईमान की बख्शिश फरमा। हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा। हम सब को कोरोना की वबा से महफूज फरमा। हमारे घरों को महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा। हमारे बच्चों को खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैर व बरकत अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामती, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली अता फरमा। हमें अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे इंसान बना। या अल्लाह कुरान पाक की सही फहम और अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान फहमी में जो शैतान के हमले हैं उनसे हमें महफूज फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिफ्टिंग खत्म हो रही है तो आप इंशाल्लाह बोल रहे हैं तो आपके इंसानात के अल्लाह मास्तर कोई नहीं, अल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं, कोई नहीं। 5 साल की कोई टेंशन नहीं, उन्होंने आपका थोड़ा बहुत अगे पीछे हम तो वो तेरे रिश्तेदार कहने के बाद